ربیع ابن سلیمان ملک شام سے حج کے لیے جاتے ہیں. بہت مشکل سے پیسہ جوڑا. دیکھتے ہیں کہ قافلے کے قافلے حج پر جا رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی سواری تیار کی اور حج کے لیے جو پیسہ رکھا تھا اسے اپنے تھیلے میں ڈالا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے. ربیع ابن عامر ایک علاقے میں جا کر کچھ کھانے کے لیے رکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نقاب پوش ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے اور اسے تھیلے میں بھر رہی ہے. ربیع ابن عامر ربیع ابن سلیمان کو بڑا تعجب ہوا. وہ اس عورت کے پیچھے لگ گئے کہ اللہ نے جس چیز کو مردار قرار دیا، جس چیز کو حرام قرار دیا، یہ نقاب پوش عورت مسلمان معلوم ہوتی ہے اور یہ مردار جانور میں سے گوشت کاٹ رہی ہے اور یہ تھیلے میں بھر کر کہاں لے کر جا رہی ہے. جب دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا ہے. اس کے اندر وہ داخل ہوتی ہے اور پھاٹک بند کر لیتی ہے. ربیع ابن سلیمان اس دروازے پر دستک دیتے ہیں. اندر سے ایک بچی نکل کر آتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت سامان لے کر آئی ہے، کھیلا لے کر آئی ہے، وہ کون ہے؟ کہا وہ میری اماں ہے. ربیع ابن سلیمان نے سوال کیا کہ اپنی اماں کو بلاؤ، میں پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی ماں کو بلایا اور ربیع ابن سلیمان نے کہا کہ آپ نے ایک مردار جانور کا جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس کا گوشت لے کر آئی ہے. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا کہ میں سادات میں سے ہوں، میں سید گھرانے میں سے ہوں، میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہوں. میں بھیک نہیں مانگ سکتی، صدقہ نہیں مانگ سکتی، خیرات نہیں مانگ سکتی، زکوٰۃ نہیں مانگ سکتی. میرے پاس 4 یا 5 لڑکیاں موجود ہیں، گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے مردار جانور کا گوشت گھر پر لے کر آئی تاکہ اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر سکوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جب انسان کی جان پر آ جائے تو پھر وہ حرام اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے. ربیع ابن سلیمان نے وہ جو تھیلا پیسوں کا تھا 300 درہم اس میں موجود تھے وہ اس عورت کو دیے اور گھر واپس آ گئے. قافلے جا رہے تھے حج کے لیے، لیکن ربیع ابن سلیمان روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، میں نے بڑی مشکل سے پیسہ جمع کیا لیکن تیرے گھر کا دیدار نہ ہو سکا جس کو دیکھنے کے لیے تمام مسلمان بڑھتے ہوں، جسے دیکھنے کے لیے تمام مسلمان دعائیں کرتے ہوں. میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا لیکن میں نے ایک سادات کی ایک عورت کو وہ پیسہ دے کر میں نے احسان نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. جب حج کے قافلے واپس آتے ہیں ربیع ابن سلیمان سوچتے ہیں کہ میں نے حج تو نہیں کیا لیکن قافلے والوں سے تو ملوں. جب قافلے والوں سے ملتے ہیں، ایک سے ملتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اے ربیع تم کب واپس آئے؟ ہم نے فلاں جگہ تمہیں دیکھا ہے. دوسرے قافلے والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ربیع ابن سلیمان تم تو حجر اسود کے پاس ملے تھے، فوراً غائب ہو گئے، ہم نے آواز دی لیکن تم ملے ہی نہیں. تیسرے قافلے والے کے پاس گئے
اور پوچھا کہ کیا حال ہے، حج کیسا ہوا؟ کہا ربی تم تو جمرات میں ملے تھے، اور جمرات پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمرات پر کنکر مارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تم تو جمرات پر ملے تھے، میں نے آواز دی تھی لیکن غائب ہو گئے۔ ایک قافلے والا ربی ابن سلیمان کے گھر آیا اور کہنے لگا ربی ابن سلیمان تم نے فلاں جگہ یہ تھیلا دیا تھا لیکن اس کے بعد تم ملے نہیں، میں نے ہزار ڈھونڈا لیکن ملے نہیں، آج میں تمہارا تھیلا واپس کرنے آیا۔ ربی ابن سلیمان نے کہا کہاں دیا تھا؟ کہا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھے تھے جب تم نے تھیلا دیا۔ ربی ابن سلیمان روتے ہیں زارو قطار اور سمجھ جاتے ہیں ماجرا کچھ اور ہے، کیونکہ ہر شخص یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے حج کیا ہے۔ رات کو جب سوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، آپ علیہ السلام نے کہا ربی ہم نے تمہارا بدلہ چکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، تم نے ہماری عورت کی عزت بچائی، تم نے ہماری عورت کا پیٹ بھرا، تم نے یتیموں کا پیٹ بھرا۔ اے ربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، ہر سال وہ اب تمہارے لیے حج کرے گا، جو وہ حج کرے گا وہ ثواب تمہیں ملے گا۔ اور یہ تھیلا ہم نے انہی درہم کا انہی دینار کا واپس کر دیا ہے، اور ایک نہیں بلکہ اللہ نے 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کیا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، تو اللہ ایک نہیں دیتا، 2 نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا زیادہ بڑھا کرتا۔ اور خزائن السماوات والارض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ صرف محدود نہیں رہتے 10 پر، لیکن 10 سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بڑھا دیتے۔